ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا قومہ، ان کی قوم نے۔ وحاجہ قوم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد، حالانکہ جبکہ ہدانی، اس نے مجھے سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ ولا، اور نہیں، اخاف، میں ڈرتا، ماں، جن کو تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی، اس اللہ کے ساتھ۔ ولا اخاف ما تشرکون به، تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ الا، سوائے اس کے، ان کے، یشاء، چاہیں، ربی، میرے رب، شیئا، کچھ، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو الگ بات ہے، باقی تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں ان سے قطعاً نہیں ڈرتا۔ وسع، وسیع ہے، ربی، میرے رب کا، کل شیء، ہر چیز پر، علما، علم، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع اور محیط ہے۔ افلا تتذکرون، تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بھلا کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک مثالی انداز اختیار فرمایا، اور وہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا۔ مختلف چیزوں کو انہوں نے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اچھا یہ رب ہے، پھر فرمایا یہ تو گیا، دوسرا رب ہے یہ بھی گیا، تیسرا رب ہے یہ بھی گیا، تو فرمایا جو ڈوب جائیں، غروب ہو جائیں، بے نور ہو جائیں، وہ بھلا کاہے کہ خدا ہے، لہذا میں ان سب سے بری ہوں، میں اور ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس پر ان کی قوم نے جو جھگڑا کیا ہے تو وہ ان کی دو دلیلیں تھیں۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو کیا وہ سب غلط ہے؟ کیا وہ سب غلط کرتے آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ تمہارے باپ دادا، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی ہدایت نہیں تھی، بس کہیں سے چلا چلایا طریقہ آیا اور وہ چل پڑے اس پر۔ جبکہ میں جو بات تمہارے سامنے کر رہا ہوں وہ پورے ایک اصول، دلیل، وحی کی بنیاد پر ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے مجھ پر۔ تمہارے پاس خیال ہے، تصور ہے، اور میں تمہارے خیال اور تصور کو ہر اعتبار سے غلط ثابت کر چکا ہوں۔ چنانچہ ایک تو یہاں پر کچھ مثالیں ان کے سامنے پیش کی، پھر ہم پڑھیں گے آگے چل کر مختلف مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو معبد خانہ تھا جہاں بت پڑے ہوئے تھے تو وہاں چلے گئے، فجعلہم جزازا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، ایک بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ واپس آئے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے بھائی نظر نہیں آتا؟ وہ دیکھو یہ جو بڑا ہے تو کلہاڑا اس کے گردن میں ہے، اس نے سب کو مار مار کے سب کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور خود فاتحانہ انداز میں کھڑا ہے تمہارے سامنے، دیکھ لو۔ اب وہ ان کو جواب نہیں بن پایا، کہنے لگے آپ تو جانتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پوچھو نا اس سے، یہ ہے نا، باقی تو چلے مر آ گئے، یہ تو زندہ ہے، صحیح ہے بقول تمہارے، اس سے پوچھو نا۔ وہ کہنے لگے آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، تف ہے تم پر، یہ تمہاری حفاظت کریں گے، یہ تمہیں بچائیں گے۔ تو وہ انداز بھی اختیار کیا، اور پھر یہاں پر جو دلیل ہے وہ انداز بھی اختیار کیا، اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تیسرے پارے میں، نمرود کے سامنے جا کر جب اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کو وہاں غلط اور جھوٹا ثابت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہاں پر فرمانے لگے کہ تم جو بات کر رہے ہو نا، بحث سنی سنائی باپ دادا کی بنیاد پر، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ اصول، عقل، دلیل، وحی کی بنیاد پر، کیونکہ مجھے اللہ نے ہدایت دی۔ اچھا، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ باپ دادا غلط ہیں، دوسری ان کی دلیل یہ تھی کہ اے ابراہیم ڈرو ہمارے بتوں سے، ورنہ یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، تمہاری شامت آئے گی ان کے ہاتھوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے تو میں کم از کم نہیں ڈرنے لگا، ولا اخاف ما تشركون به، ان سے میں نہیں ڈرنے لگا، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو اللہ کی ذات نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، نفع بھی پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے پڑھیں گے بلکہ 19ویں پارے میں کہ وہی ہے جو مجھے نفع بھی پہنچاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے نقصان بھی پہنچاتا ہے، وہی ہے جو مجھے زندگی بھی دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے موت بھی دیتا ہے، یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دونوں دلیلوں کے یہ جواب دیے، فرمایا ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشركون به، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب اگر میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع اور محیط ہے، افلا تتذکرون، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ وکیف، اور کیوں، اور بھلا کیوں، اخاف، میں ڈروں، وکیف اخاف، اور میں کیوں ڈروں، ما اشرکتم، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان سے میں کیوں ڈروں، ولا تخافون، جبکہ تم نہیں ڈرتے، ولا تخافون، جبکہ تم نہیں ڈرتے، کہ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ارے ڈرنا مجھے نہیں، ڈرنا تمہیں چاہیے، میں کیوں ڈروں؟ ڈرو تو تم جو اس خالق اور مالک کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم، کہ بے شک تم، اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، ما، وہ، لم ينزل، کہ نہیں اتاری اللہ نے، بھی، اس کی، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل، اللہ نے اس کی تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ، پس کون سا، الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے، فَأَيُّ الفریقین، پس دونوں جماعتوں میں سے کون، احق، زیادہ حق ہے، حق رکھتا ہے، بالامنی، امن اور چین کا، فَأَيُّ، کس کو زیادہ مطمئن ہونا چاہیے اور کس کو ڈرنا چاہیے، ہم دونوں میں سے کون زیادہ اطمینان کا حق رکھتا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے اور ان ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم الامن، جن کے لیے اطمینان اور امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ نہیں ملایا، وہی لوگ امن والے ہیں اور انہی کے لیے اطمینان ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یقیناً ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی تو ہو جاتی ہے، کوئی تھوڑی بہت،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارے لیے تو اطمینان اور امن نہیں ہے، اور پھر ہم تو ہدایت پر نہ ہوئے۔ تو یہ سوال بہت سے صحابہ کرام کے ذہن میں آیا، اور جمع کر کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے تو کوئی اطمینان اور امن کی بات نہ ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں جو ظلم ہے نا، اس سے مراد شرک ہے، کیونکہ خود قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر شرک، ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان لائے اور پھر کسی شرک کے مرتکب نہ ہوئے۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے اطمینان ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وتلک، اور یہ حجتنا، ہمارے دلائل تھے، یہ ہمارے دلائل تھے، آتیناہا، جو ہم نے عطا کیے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف۔ یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے ان کی قوم، یعنی یہ وحی تھی جو ان پر اتری، یہ وحی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اتری، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وحی کی روشنی میں ان سے بات کی اور ان کو لاجواب کیا۔ نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ آگے زیادہ تر صرف نام ہیں، انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں، اور یہ ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان اسماء کا یہاں ذکر کیا ہے، وہ مقصد ہم پڑھتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے، لہو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کی، اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا۔ کلن ہدینا، کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، یعنی ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو بھی، ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے ان کو بھی سیدھا راستہ ہم نے دکھایا اور وہ ہدایت پر تھے۔ ومن ذریتہ، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، یہ بھی ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، اور نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ اچھا، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے وہ جوڑے آ رہے ہیں نا، 3 4 یہ، 3 4 یہ، 3 4، آپ اگر ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں نا تو آپ کو ان کی زندگی جو اللہ نے اکٹھے بیان کی ہیں 3 4 5، آپ کو ان کی زندگی ملتی جلتی نظر آئے گی۔ یہ اوپر دیکھیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سب کے سب، یہ سب حکمران تھے، انہوں نے حکومتیں کی ہیں، ان کو اللہ نے اقتدار اور خلافت عطا فرمائی، یہ جاہ و جلال والے تھے۔ ہم تقریباً سب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حکومتیں ملی اللہ نے ان کو دی۔ آگے دیکھیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہم السلام، یہ وہ تھے مسکین الطبع انبیاء، یعنی جن کی زندگی بہت سادہ سی اور مسکینی والی اور اس طرح کی زندگی تھی۔ یہ ایک جیسی صفات والے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ کلن، یہ سب کے سب، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ جو 4 ہیں نا، یہ بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام، باپ نے گردن پہ چھری چلائی،
اسی طرح الیسا ان کو شہید کیا گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کا پیٹ، لوط علیہ السلام گھرانہ، اور یہ سب مشکلات سے دوچار ہوئے۔ وَكُلًّا اور سب کو فضلنا ہم نے فضیلت بخشی علی العالمین جہان والوں پر، اور سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اب یہ جتنے بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے خستہ حال تھے، مسکینیت والی زندگی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پوری دنیا اور پورے جہان پر فضیلت بخشی۔ تو فضیلت کا معیار جو ہے وہ عہدہ، منصب، دنیا کے وسائل، یہ چیزیں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے گھر نہیں تھا، ان کا گھر نہیں تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے، کہیں وہ پانی کا نلکا ہوا، کہیں سے پانی ہوا تو چلو بھر کے پی لیا۔ میں اور آپ بھی نہیں کبھی پیے، کبھی بھی نہ پیے۔ میں اور آپ کبھی یوں راہ چلتے زمین کے اوپر اگر اینٹ ملے تو اینٹ رکھ کر یا بازو رکھ کر کبھی بھی نہ سوئیں، اور نہیں جی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کھانا مل گیا، نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اس اور جو باقی ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی طرح کے انبیاء علیہم السلام تھے تقریباً۔ لیکن فضیلت اور عظمت کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نسبت کرنے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے، چاہے مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں، یہ دو طبقات خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ عیسائی تو بہت آگے نکل گئے نا، گو ہم تعظیم ہی ہے لیکن حد سے بڑھ گئے آگے، اور مسلمان وہ راہ راست پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تعظیم، ایمان، احترام، یہ سب کچھ۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اور من سے، آبا و اجداد، ہم ان کے، وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آبا و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی ان انبیاء علیہم السلام کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ان کو ہم نے چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یہ 18 انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں، 18 انبیاء علیہم السلام، جلیل القدر، بہت بڑے بڑے، کہ جن کی طرف نسبت کرنے والے اور جن کی تعظیم بجا لانے والے لوگوں کی تعداد اربوں نہیں کھربوں سے زیادہ ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو معاملہ اس سے بھی آگے ہے نا۔ آج بھی تھوڑا سا کسی بھی مذہب سے تھوڑا سا جڑا ہوا شخص ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہودی کہتے تھے وہ تو یہودی تھے ہمارے مذہب کے، عیسائی کہتے تھے نہیں وہ عیسائی تھے ہمارے مذہب کے، مشرکین کہتے تھے نہیں وہ ہمارے مذہب کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خرب وہا خرب، میں اربوں کی بات نہیں کر رہا، خرب وہا خرب انسانیت ان پر ایمان لائی، ان کی تعظیم کرتی، ان کا احترام بجا لاتی، معمولی بات نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اربہ نہیں، اربوں تو آج ہے نا، اربوں تو آج موجود ہیں، اور مجموعی تعداد اور قیامت تک کی مجموعی تعداد یہ تو خربوں سے بھی بات آگے نکل جائے گی۔ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے۔ آپ کوئی عیسائی جتنا گیا گزرا ہو اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کریں گے لڑ پڑے گا وہ۔ ایک پوپ تھا، اس نے کہا تھا ہمارے نبی کو کوئی گالی دے گا نا تو میں مکہ ماروں گا اس کو، میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ کہا تھا ہمارے نبی کو کسی نے برا کہا میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، لیکن گمراہی کے باوجود عقیدت اور احترام ان کا ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا مس گائیڈ ہو گئے اور کر دیے گئے، لیکن وہ ان کے ساتھ جو عظمت، تعظیم، احترام والا معاملہ ہے اور ان کو اپنا بڑا ماننے اور بہت بڑا ماننے والا معاملہ وہ ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا احترام ہے، یہ فضیلت ہے صحیح معنوں میں۔ تو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ 18 انبیاء علیہم السلام۔ ذَلِكَ، یہ ہے ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت۔ ذَلِكَ ہدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی، اللہ ہدایت دیتے ہیں، بھی، اس سے۔ بھائی ہم نے اپنا فوکس نہیں خراب کرنا، ہم نے اپنا فوکس خراب نہیں کرنا، تو بیچارہ معذور ہے، وہ تو دماغی اعتبار سے کوئی تھوڑا سا، ہم نے اپنا فوکس، ہمارا فوکس یہ ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں جی۔ ذالک، یہ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، جس راستے پر یہ لوگ چلے یہ ہدایت کا راستہ تھا۔ یہدی، اللہ ہدایت دیتے ہیں، بھی، اس سے، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے ہدایت دیتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ ساری تمہید تھی، یہ تمہید جس اصول کے لیے باندھی گئی ہے وہ اصول آگے آ رہا ہے، وہ اصول آگے آ رہا ہے۔ یہ تمہید جس اصول کے لیے، جس بات کو بیان کرنے کے لیے، وہ بات اب آ رہی ہے، وہ یہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ، اور اگر، أَشْرَكُوا، یہ لوگ بھی شرک کے مرتکب ہو جاتے، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے، لیکن اگر دیکھیں ان کی لوگوں نے ان کی تھوڑی سی توہین کی، ناروا سلوک کیا، اللہ نے آسمان سے عذاب برسا کر قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹا پٹخ دیا ان کو، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلط کیا اور آگ برسائی ان پر، پتھر برسائے ان کے اوپر، اتنے بڑے لوگ تھے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اس سب کچھ کے باوجود کہ یہ اتنے بڑے مرتبے پر تھے، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ، تو اللہ ضائع کر دیتے، عنہم، ان کے، ما کانوا یعملون، جو یہ اعمال کر رہے تھے۔ اب ہم سورہ الزمر میں چلیں گے انشاءاللہ، 24واں پارہ ہے اور اکثر وہ تلاوت بھی ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات فرماتے ہیں، اور وہ اگلی بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کی طرف بھی وحی کی گئی، اور وہ یہ تھی۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ میں بڑا محتاط ہو کر اس کا ترجمہ کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے بہت ادب کی جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، ممکن ہی نہیں ہے، شرک تو خیر بہت بڑی بات ہے، نبی سے گناہ صغیرہ کا صدور بھی ممکن نہیں، نبی سے گناہ کسی بھی درجے میں صدور ممکن ہی نہیں ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم بالکل، یعنی اس سے ہو ہی نہیں سکتا، جیسے یوں سمجھے فرشتے سے ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے ہو ہی نہیں سکتا گناہ، نبی اس درجے معصوم ہوتا ہے، پھر امام الانبیاء۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اصول میرا سن لو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، مجھے ایک ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے، میری پوری صفات کے ساتھ، میرے پورے مقام کے ساتھ مجھے وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر تم لوگوں سے بھی ایسا ہوا نہیں ممکن، لیکن اصول کی بات، تم سے بھی ہوا، میرے ہاں اصول تمہارے لیے بھی وہی ہے، میرے لیے اصول تمہارے ہاں دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا، اتنا بڑا نبی کا بیٹا نہیں آ رہا ایمان پر، ہاں ٹھیک ہے ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر جب یہ کہا کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا، ہاں خبردار
یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، انی اعظک ان تکون من، یہ نبی کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اب بیوی سے زیادہ رشتہ قریبی کیا ہوگا، نہیں ایمان لائیے، وہ اسی کفر و شرک پر رہی ہے، فرمایا یہ بھی انہی کے ساتھ، یعنی میرا گھرانہ ہے، میں ہوتا رہے۔ اگر مجھے ایک مانیں گے، وحدہ لا شریک مانیں گے، ذات صفات کے تقاضوں میں ہر جگہ، تو پھر وہ غریب سے غریب سے غریب سے غریب تر بھی کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی اپنی زبان سے ان کو سلام کریں اور میرا سلام پہنچائیں۔ لیکن نہیں ہے تو پھر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، سب برباد۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ان کے اعمال بھی ضائع فرما دیں گے۔ بس یہاں تک، باقی انشاءاللہ کل